پہلے پڑھی جائے اور پھر حدیث لکھی جائے تو جناب کی عمر اتنی بنتی ہے کہ ساری حدیثیں 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھی جائیں، اور یہ لکھی بھی جائیں، لکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا. اس وقت تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا کہ جلدی جلدی انہوں نے کر لیا ہوگا. ہاتھ سے لکھی تھی، لائٹیں، روشنی، بجلی بھی ایسی نہیں تھی، چراغ تھے، بڑی آہستہ آہستہ سے لکھی ہوں گی. اب وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، پھر اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور انہوں نے حدیث لکھ دی. اتنا تو ان کی بیچارے کی عمر بھی نہیں بنتی ہے محمد ابن اسماعیل بخاری کی. تو وہ پتہ نہیں کس نے ان کی طرف منسوب کر دیا یہ جملہ، یہ مقدمہ جو لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سابق محترم نے بھی اس کا اشارہ فرمایا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعاً محدث تھے تو ان سے بعید ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں. یہ کسی بعد میں آنے والے افراطی محب نے، محب مفرط، اس پر بحث کروں گا، دیکھوں گا کہ پھر کیا فرماتے ہیں یہ حضرت. ناصر البلاغہ سے استدلائی نے آج کل 2 ہی کتابیں ملی ہوئی ہیں، ناصر البلاغہ اور تفسیر المیزان. میں تفسیر المیزان کا ترجمہ کر رہا ہوں، 3 جلدیں چھپ چکی ہیں اردو زبان میں، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ لیں کہ یہ المیزان ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے. 3 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں، اور 4تھی ابھی زیر طبع ہے. یہ آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ اس وقت جانیں گے کہ علامہ طباطبائی کتنی عظمت کے مالک تھے، اور حضرت ہمارے سابق محترم کس طرح سے ان کی توہین کر کے ان کے مطالب کو اپنے حق میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو میں یہ 1 آدھ دنوں میں اس کو بھی میں لے آؤں گا جو انہوں نے عبارت پیش کی ہے، اور فوکس کر کے بتاؤں گا کہ انہوں نے عبارت کو بیان کرنے میں کتنی خیانت کے ساتھ کام لیا ہے، اور پہلا حصہ چھوڑ دیا، آخری حصہ چھوڑ دیا، درمیان کا حصہ لے لیا اور اس کو پیش کر دیا. یہ میں فوکس کر کے بتاؤں گا کہ المیزان میں کیا ہے. اور یہ حضرت ہر روز المیزان لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. المیزان بہت بڑی ہماری مستند کتاب ہے تفسیر قرآن کی. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کسی عام کالج یا یونیورسٹی کے پروفیسر کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے فاضل اور بزرگ ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی تفسیر قرآن ہے. اس کو آپ اس طرح سے اس میں نقل قول میں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابن ماجہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے محمد کی جان جس شخصیت اور جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ اللہ. ہاتھ سے مراد قدرت ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ید سے مراد ید اللہ مع الجماع میں بھی وہاں ہاتھ مراد لیتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ آیا ہوگا. اب وہ کس انداز میں آیا ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ید اللہ کہتے ہیں، ید اللہ مع الجماع. ہم کہتے ہیں ید اللہ، وہ کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر آیا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ پر سے کیا مراد لیتے ہیں، کس طرح سے آیا ہے، وہ اللہ کے بھی بہت سے معنی ہیں، میں کبھی بیان کروں گا. لیکن ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ید سے مراد قدرت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ہم کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، بلکہ اللہ کی قدرت ان کی قدرتوں پر حاکم ہے اور غالب ہے، اور وہ قبضے میں کیے ہوئے ہیں ان کی قدرتوں کو. قدرت خدا، ید اللہ سے مراد قدرت خدا ہے. جیسا کہ کرسی سے مراد سلطنت اور قدرت و اختیار و اقتدار ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ حضرات کرسی سے مراد یہ کرسی دیتے ہیں جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ چرچر کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کرسی سے مراد اقتدار ہے. لہذا ید سے مراد بھی قدرت ہے. حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کی قدرت میں ہے. لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ. یہ جملہ جو آج میں استدلال کر رہا ہوں یہ پڑھ لکھے حضرات کے لیے ایک دعوت فکر ہے، اور انشاءاللہ اس سے وہ
محظوظ ہوں گے کہ یہ ادبی نقطہ کیا ہے اس میں. لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، ایک بہشت میں جائے گا اور 72 فی النار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. اب یہاں ذرا اگلا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہی لطف اندوز ہو جائیں کہ آج کا یہ بیان ہمارا اس نقطے پر پہنچ جائے گا کہ پھر یہ اس حدیث کو کم از کم اپنی سنن ابن ماجہ سے اگلی اشاعتوں میں نکالنے کی کوشش کریں گے. بہتر ہے نکال دیں تاکہ یہ چیزیں مغالطہ پیدا کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. قیل یا رسول اللہ من ہم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال الجماعہ، سبحان اللہ، واقعاً اللہ کا رسول کیا سچ بولتا ہے. فرمایا وہ جماعت ہے. اور انہوں نے محترم نے سابق محترم نے اس سے مراد اپنی جماعت لی ہے. چلیے اچھا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت لے لی ہے کہ یہاں پر اگر ذرا سا ادبی حوالے سے غور کیا جائے تو یہاں اصول کلام یہ ہے کہ ضمیر قریب ترین مورد کی طرف پلٹتی ہے. قریب ترین جو اس کا لفظوں میں جو سب سے زیادہ قریب، جسے اقرب کہتے ہیں، اقرب الف سے ہے، الف قاف رے بے، اقرب قریب، جو قریب ترین ہو. ہر ضمیر اپنے پہلے جملے کے قریب ترین لفظ کی طرف پلٹتی ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہو رہا ہے. اب یہاں پر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو قربان جائیں حضور کی صداقت بیان پر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اثنتان وسبعون فی النار، 72 جہنمی ہیں. پوچھا گیا وہ کون سے ہیں جو جہنمی ہیں؟ ہم، کیونکہ پہلے ہے فواحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں ہے، وہ واحدۃ ہے. اگر یہ سوال کرنے والا یہ کہتا ما ہیا یا من ہیا یا ہیا، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ وما ہیا واحدۃ کے لیے ہم کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفرد مؤنث ہے. واحدۃ اس کے لیے ہیا آنا چاہیے. اور اثنتان وسبعون یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے لیے ہم آنا چاہیے، جو کہ آیا ہے اس حدیث میں. اگر یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی اس کو ہم بحث نہ کریں تو اسی متن کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اثنتان وسبعون فی النار. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ قال الجماعہ، وہ جماعت ہے. انہی حضرت کے فرمان کے مطابق اگر اس سے جماعت سے مراد آپ ہی ہے تو آپ ہی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں. ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا واحد کے لیے آتا ہے، ہما تسنیہ کے لیے آتا ہے یعنی دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، 3 یا 3 سے زائد کے لیے. لہذا یہاں ہم کی ضمیر کو آپ واحدۃ ان کی طرف کیوں پلٹا رہے ہیں؟ ذرا علمی لحاظ سے غور فرمائیے، ادبی لحاظ سے غور فرمائیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضور نے ہی تو آپ کو جہنمی قرار دیا ہے. حضور آپ کی حدیث کے، آپ کی کتاب حدیث کے مطابق لفظ ہے ہم، ما ہم، وہ کون ہے؟ اگر وہ سوال ہوتا کہ ما ہیا وہ فرقہ کون ہے تو اس کی ضمیر پلٹتی فواحدۃ کی طرف. اور اگر حضور نے جب فرمایا اثنتان وسبعون فی النار تو فوراً پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے، وہ کون ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے، جمع کا صیغہ ہے ہم. ارشاد فرمایا قال الجماعہ. آپ کے استدلال کو بیان کر رہا ہوں، اس کے رد میں اپنی طرف سے یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس حدیث کے بارے میں
میرے جو تحفظات ہیں وہ ابھی میں نہیں بیان کرنا چاہتا، میں ابھی تو آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ اے سابق محترم، ذرا یہ فرمائیے، اگر آپ نے کبھی علم